بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بنا دی تھی اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی، ان میں راتوں میں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کرو۔ یعنی کچھ جو بڑے شہر تھے ان کے درمیان چھوٹے شہر تھے مناسب فاصلوں پر، تو بڑے آرام سے، یعنی ایسا علاقہ تھا کہ بد امنی ہوتی نہیں تھی، ساری چیزیں کنٹرول میں تھی، آبادیاں تھی، کسی کو کہیں ریسٹ کرنا ہے، فلان کرنا ہے، جگہ تھی بہترین، سارا سیٹ اپ ان کا بہترین تھا۔ اب یہاں پہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے جو زیادہ مالدار تھے انہوں نے کہا کہ یہ غریب بھی اسی طرح سہولیات ان کو میسر ہے جس طرح ہمیں میسر ہے۔ تو عجیب ہے ویسے ہی انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو اس طرح کے سفر ہیں ان میں فاصلہ ڈال دے تاکہ پتہ تو چلے کہ جن کو زیادہ ملا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ چیزیں اور جن کے پاس کم ہے ان کو حقوق، جیسے آج کل ہوتا ہے طبقاتی فرق، اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اس کو کم والے ذرا گھٹیا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک نظریہ ہے اس دنیا میں، ایک نظریہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے رولنگ کلاس کے طور پہ پیدا کیا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں ہی مزدوری اور محنت کرنے کے لیے اور غلامی کرنے کے لیے، اور اسی طرح کا سسٹم رہے تو یہ دنیا ٹھیک چلے گی، اور اگر غریب اور امیر جو ہے وہ برابر ہو جائے تو یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ یہ ایک نظریہ باقاعدہ، ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی نظریہ ہے۔ تو یہ اسی کے فالوورز تھے۔ انہوں کو جب ایک طبقہ زیادہ مالدار ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی جیسے ہم امن و امان سے ہیں، یہ بھی امن و امان سے ہے، یہ بھی اسی طرح سہولیات میسر ہے جو ہمیں میسر ہے، تو پھر فرق کیسے پتہ چلے گا؟ عجیب یہ ہے کہ رب سے، اللہ سے دعا مانگی یا اللہ فاصلے زیادہ کر دے تاکہ امیر لوگ تو آرام سے سفر کر سکے سیکیور، لیکن غریب جو ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور پھر ہم ان کے مثلا ان سے استفادہ کر سکیں، یعنی غریب بھی ہماری کمائی کا ذریعہ بن جائے گویا۔ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی، ان میں راتوں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔ پس انہوں نے کہا، یہ ناشکری کی انتہا دیکھیں، ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی ایسی غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا، یعنی ایسا تباہ کیا اللہ نے ان کو کہ پھر لوگ ان کے قصے بیان کرتے تھے، خود وہ موجود نہیں تھے، ختم ہو گئے، مال بھی ختم ہو گئے، فصلیں بھی ختم ہو گئی، باغات بھی ختم ہو گئے، بستیاں بھی اجڑ گئیں، اور بعد میں آنے والے لوگ عبرت کے لیے ان کے قصے بیان کرتے تھے کہ یہاں پر اتنا شہر آباد تھا، یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ یہ تھا، تباہ ہو گیا، دیکھو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا۔ احادیث یعنی قصے، حدیث کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں حادث ہوئی، وجود میں آئی، اسی لیے بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی قرآن کو حدیث کہا ہے، لیکن ایک ٹرم حدیث ہے ٹرمینالوجی میں، یعنی دینی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد رسول اللہ کے اور اہل بیت کے فرامین، لیکن خود حدیث کا معنی بات، اور بیسک میننگ جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی۔ بات بھی چونکہ ایسے ہی ہوتی ہے، جب کی جاتی ہے تو وجود میں آتی ہے، اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ محمد و آل محمد کے فرامین کو، ورنہ قرآن نے خود فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد اور کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو پھر قرآن پر ایمان لے آئے، اگر قرآن اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن رہا
اللہ سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اے رسول کس بات پر بعدہ اس قرآن کے بعد یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ ختم ہے، جس پر قرآن اثر نہیں کر رہا پھر وہ کسی اور چکر میں کسی اور نظریے پہ چلا ہوا، ورنہ قرآن مجید سب سے مؤثر سب سے بہترین باتیں بتانے والا۔ تو ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے تباہ کر دیا۔ لفظ وہی ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا، کافر کہتے ہیں کہ اس بندے کی بات سنی ہے تم نے، کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ ہو گے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ جو اتنے آباد تھے ان کو ہم نے ومزقناہم کل ممزق، ان کو بھی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، ان کے آثار بھی نہیں چھوڑے، صرف پھر لوگ ان کے قصے بیان کرتے تھے۔ یقیناً اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں کہ خدا نے جو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرو، زیادہ کرنے کے لیے حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ان نعمتوں کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ تو جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں، اس نشانی سے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس قوم کی روش پر نہ چلیں کہ جس کی روش کی وجہ سے خدا نے ان کا سب کچھ چھین لیا، جس کے بارے میں کہا بلدۃ طیبۃ و رب غفور، شہر بھی کتنا زبردست شہر ہر اعتبار سے، اور رب بھی کتنا اچھا مغفرت کرنے والا۔ لیکن یہ ایسے ڈھٹائی میں آگے بڑھے کہ خدا کی مغفرت پھر اس کی جگہ اس کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ایک گویا کہ ایک لمٹ ہے، ایک قانون ہے مغفرت کا، اس کے بعد پھر خدا کا غضب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جو مرضی کرتا رہے بندہ، کہنا بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تو قرآن نے بتایا کہ میں غفور کے بعد پھر عذاب بھی ایسا کرتا ہوں کہ پھر میں ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے ان کو غفور تھا لیکن پھر میں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے ان کو مٹایا بھی ایسا کہ پھر ان کے قصے رہ گئے لوگوں کی زبانوں پر۔ توجہ فرمائیں۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا۔ یہ ابلیس کا کون سا گمان ہے؟ جو اس نے شروع میں سٹارٹ پر کہا تھا اللہ سے تو تھوڑے ہی اپنے پائے گا اور زیادہ جو ہے وہ مجھے فالو کر، جن کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے ان میں سے تو اپنے شکر گزار تھوڑے پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اس نے گمان کیا تھا شیطان نے، اس قوم کے بارے میں اس نے اپنا ٹھیک پایا۔ خدا کے جو بھی خدا کا سرکش نافرمان ہے، نعمتوں کا ناشکرا ہے، کہ سبھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اس پر گویا شیطان اپنی بات پوری کر رہا ہے کہ یا اللہ دیکھ یہ کیسے تیری کھاتے تیرا ہے اور مانتے میری بات ہے۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی۔ اصل مسئلہ ہی پیروی کا ہے، اصل مسئلہ لیبلز کا نہیں ہے، اصل مسئلہ پیروی کا ہے، فالو کس کو کرتے ہیں زندگیوں میں۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کی۔ مومنوں کی ایک جماعت وہ اللہ کے دین پر قائم رہی، لیکن یاد رکھیں اس جماعت کا ہونا، وہ عذاب سے بچ گئے ہوں گے لیکن فصلیں نہیں بچی، وہ پھر نعمتیں نہیں بچی، وہ پھر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔